السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم میں پیش خدمت ہے ایک پارے کا ترجمہ، تلخیص اور تفسیر، جس میں شامل ہے سورۃ الشورى، سورہ زخرف، سورہ حامیم سجدہ، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ مکمل طور پر۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ۔ سامعین کرام، کل آپ نے 24ویں پارے کی سماعت فرمائی اور اس کا خلاصہ سنا۔ آج انشاءاللہ سبحانہ و تعالی 25ویں پارے کی سماعت فرمائیں گے اور اس کا خلاصہ سنیں گے۔ آج 25ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ کا آخری رکوع ہے، پھر سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ مکمل ہے۔ تقریباً 20 رکوع آج انشاءاللہ تعالی آپ تراویح کے اندر سنیں گے۔ سورہ جاثیہ کا جو آخری رکوع ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ قیامت کب آئے گی یہ حقیقت ہے، لیکن اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کسی بشر کو اور کائنات کی کسی مخلوق کو نہیں، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کب آئے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم محیط ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے اور پھول شگوفے کے اندر جو ہے اور نباتات کے اندر جو ہے اور جماجات کے اندر جو ہے اور ذرات کے اندر جو ہے، ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ خبیر ہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی فطرت کے بارے میں بتلایا کہ انسان جو ہے جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، جب اس کے اوپر انعام اور اکرام کیا جاتا ہے، انعام و اکرام کا اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے تو وہ روگرداں ہو جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعاؤں کے اندر لگ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی فطرت کو بیان کرنے کے بعد انسان سے کہا کہ انسان کو حق کی تلاش کرنا چاہیے، اور حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اس ذات گرامی کے بارے میں تم دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے اندر غور اور فکر کر کے، اپنی ذات کے اندر غور و فکر کر کے حق تک پہنچ سکتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کر سکتے ہو۔ یہ آخر رکوع کے اندر پیغام تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تراویح کے ذریعے ہم کو ملا۔ اب سورہ شورى شروع ہوتی ہے۔ یہ سورۃ کریمہ بھی مکہ شریف میں نازل ہوئی، اس کے اندر 53 آیتیں ہیں اور یہ سورت 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حروف مقطعات کے ذریعے قسم کھا کر فرمایا کہ اسی طرح جس طرح قرآن کی وحی ہم نے آپ کے اوپر کی، اسی طریقے سے آپ سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی طرف اپنی کتابیں نازل فرمائیں وحی کے ذریعے اور صحیفے نازل فرمائے۔ اسی طرح یہ قرآن شریف بھی آپ کو ایک زبردست اور حکمت والی ذات کی طرف سے ارسال کیا گیا ہے۔ یہ ذات ایسی ہے جس کی ملکیت کے اندر تمام آسمانوں اور زمینوں کی چیزیں ہیں۔ وہ ذات سب سے اوپر، سب سے بڑی، سب سے توانا، سب سے طاقتور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر اس قرآن کی جو وحی کی ہے یہ عربی زبان میں کی ہے، اور آغاز عربی زبان سے کیوں کیا؟ تاکہ آپ مکے والوں کو اور مکے والوں کے اطراف اور دنیا کے تمام لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچا دیں۔ آپ تمام لوگوں کو بتلا دیں کہ ایک دن آنے والا ہے جو قیامت کا دن کہلاتا ہے، حساب کا دن کہلاتا ہے، اور اس دن تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنا حساب دینا ہے۔ ایک فریق دوزخ میں جائے گا، ایک فریق جنت کے اندر جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تو پھر ایک ہی فریق بنا دیتا کہ سب جنت میں چلے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تقاضا یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے غضب دونوں کا مشاہدہ کرائے۔ مخلوقات کے اندر انسانی ایک ایسی مخلوق ہے
کہ جو خیر اور شر، اچھائی اور برائی سب کو اختیار کر سکتا ہے، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غضب دونوں کا مشاہدہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کام بنانے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی زندہ کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے اس کے اندر اختلافات ہونا فطری ہے، جب اختلاف پیدا ہو تو اس کا مرجع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی ذات ہونا چاہیے، قرآن کو ہونا چاہیے، اور قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت اپنے اختلافات کو حل کرنا چاہیے۔ جو اس طرح حل کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اختلاف کو اتفاق میں بدل دے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ آسمان اور زمین کے خالق ہیں، اس نے ہر جانوروں کے اور انسان کے جوڑے بنائے تاکہ نسل انسانی اور تمام نسلیں جاری و ساری رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے، اللہ بے مثیل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر، دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح کو اس کی طرف وحی کی تھی، اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، ان تمام انبیاء کرام کے ذریعے جس طریقے کی طرف دعوت دی گئی تھی اسی طریقے کی طرف دعوت آپ کو بھی دی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ دین کو قائم کرو اور اختلافات سے بچو۔ یہ سب سے بڑی دعوت اللہ تعالیٰ نے دی کہ ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اختیار کرو، اور کبھی تفرقہ نہ کرو، اختلافات نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر مال و متاع عطا فرما دیتے ہیں، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا کہ وہ کیا طلب کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت کے طالب ہو گئے تو جنت ملے گی، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عذاب کے مستحق ہو گئے تو دوزخ ملے گی، اور دوزخ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دردناک عذاب کے بارے میں بتلایا کہ سختناک عذاب وہاں ہوگا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ تمام لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دیجئے کہ میں دعوت کا جو کام کر رہا ہوں، قرآن کی جو تبلیغ کر رہا ہوں، شریعت کے جو احکام پہنچا رہا ہوں، اس کے اوپر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، لیکن اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ دوستی اور قرابت کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور یہ اس لیے کہ تاکہ یہ رغبت ہو ان کو اسلام میں داخل ہونے کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رزاق ہیں، پیدا کرنے والے بھی وہی ہیں اور رزق عطا کرنے والے بھی وہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کے دروازے جس پر جس طرح چاہتے ہیں کھول دیتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کی ضروریات و مطلوب چیزیں اس طرح عطا فرمائیں جس طرح لوگ چاہتے ہیں تو پھر دنیا کے ہر انسان باغی ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اندازے کے بقدر جان کر اور ظرف کو دیکھتے ہوئے اتنا ہی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبر رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کو پیدا کرنے والے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اور اسباب رزق کو پیدا کرنے والے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی جو ہے، سمجھے صاحب، جو مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جو مصیبت زیادہ تر پہنچتی ہے تو دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، لیکن انسان کے اعمال اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ اس کا سبب بنتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ کے بقدر انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، جیسا انسان کا عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوگا ویسا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ دنیا کے اندر نعمتیں جو ہیں یہ بہت ہی مختصر ہیں، معمولی ہیں اور فنا اور ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، اس لیے عقل مند وہ ہے جو دنیا کی نعمتوں سے سر موڑ کر آخرت کی نعمتوں کا طالب ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا
کہ نماز مومنین کی تعریف کرتے ہوئے کہ مومنین اور صالحین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر کو ماننے والے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار کو سننے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور اپنے معاملات کے اندر اور خاص کر دینی معاملات میں باہمی مشورہ کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد بتلایا کہ ہدایت و گمراہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، عطا فرمانے والے وہی ہیں لیکن طالب ہونا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا کہ آسمان اور زمین کی تمام بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان تک پیغام پہنچانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اختیار کیا، اور پھر اس آیت کے اندر وحی کی اقسام بتلائیں کہ وحی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل میں ڈال کر، کبھی پردے کے پیچھے سے، کبھی کسی رسول جیسے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں۔ وحی کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری سورت شروع فرمائی، سورہ زخرف۔ یہ سورت جو ہے یہ بھی مکے کے اندر نازل ہوئی، اس کے اندر 89 آیتیں ہیں اور 7 رکوع پر مشتمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف کی قسم کھا کر فرماتے ہیں حروف مقطعات کے بعد کہ یہ کتاب انتہائی واضح ہے، روشن ہے، بین ہے۔ ہم نے اس کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا تاکہ تم اس کو سمجھو۔ اور عربی زبان کے اندر کیوں فرمایا؟ کہ اس لیے کہ مکہ جو ہے یہ پوری دنیا کا دل ہے، تمام قوافل وغیرہ جو ہیں وہیں سے گزرتے تھے، اور یہ قرآن جو ہے لوح محفوظ میں ہمارے پاس مستحکم طریقے سے موجود ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا کہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہیں، ان کو ذکر فرمایا، اور پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرنے والا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کے نتیجے میں اس کی ذات کے سامنے سرنگو ہونے والا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نے شکر کے بجائے کیا کیا؟ کہ شرک کیا، اور شرک بھی اس درجے کا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انسانی رشتے جوڑ دیے۔ کہا کہ انسان جس طرح اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے، نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں، یہ کفر کا بہت ہی بڑا درجہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سخت ترین سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے کہ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی، اور اس کے ذیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا کہ مشرکین مکہ کو بھی آپ اسی طرح دعوت دیجیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دی کہ مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نبوت دینا ہی تھی تو یہ نبوت طائف اور مکے کے کسی بڑے آدمی کو دی جاتی جو مالدار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم فقیر تھے اور امی تھے، ان کو نبوت اور رسالت کیوں دی گئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی یہ مال اور دولت اس کی کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبوت کے لیے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہی ذات سے تمام فیض پوری دنیا کو ملتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وحی جو کی گئی، مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اس وحی کی اتباع و پیروی کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزہ قرآن کے بعد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی معجزات عطا فرمائے گئے۔ فرعون نے ان معجزات کو نہیں مانا، سرکشی اور نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ کو دعوت دی گئی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک باقی رہنے والا ابدی معجزہ ہے، اگر تم نے اس کے اوپر عمل کیا فبہا، نہیں تو فرعون کی طرح تم کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ فرماتے ہوئے آخرت میں بتلایا کہ آخرت آنے والی ہے اور پوری دنیا فنا ہو جائے گی، اور آخرت کے اندر دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، لیکن نیک اور صالح لوگوں کے درمیان دوستی اور ان کے درمیان محبت برقرار رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے اندر مومنین ہر طرح عیش و آرام سے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں بھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا کہ مجرمین جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد سورۃ دخان
یہ بھی مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے. اس کے اندر 59 آیتیں ہیں اور یہ صورت کریمہ 3 رکوع پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے اس کتاب کی جو انتہائی واضح اور بین ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر نازل کی اور 23 سال کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. اور 23 سال کے اندر سب سے پہلے جو قرآن نازل ہوا وہ ایک برکت والی رات میں نازل ہوا جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو برکت والی رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا. پھر اس رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قضاء و قدر کے فیصلے فرماتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ کے اندر اپنی وحدانیت کے دلائل پے در پہ یک بعد دیگر بیان کیے اور انسان سے کہا کہ انسان کو ان دلائل کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون جنوں کی تباہی کا اور اس کا قصہ بیان کیا، بنی اسرائیل کی نجات کا قصہ بیان کیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم تبع اور دوسری اقوام کی تباہی کا تذکر بیان کیا تاکہ انسان جو ہے اور وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں موجود تھے اور قیامت تک آنے والے ہیں وہ ان اقوام کی یعنی نمونوں سے سبق حاصل کریں، ان کی تباہی و بربادی کو دیکھ کر اپنی ہدایت کے لیے راستہ تلاش کریں اور اس طریقے پر نہ چلیں جس طریقے پر چل کر یہ اقوام تباہ ہوئی تھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم بہت ہی عذاب کی جگہ ہے، دردناک جگہ ہے، اور جہنم کے بارے میں بتلایا کہ زقوم کا ایک درخت ہے جو ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، ابلتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، سر کے اوپر پانی کو ڈال دیا جائے گا جس سے اندر کا دماغ وغیرہ سب پگھل جائے گا. سخت ترین تکلیف ہوگی اور ایسی تکلیف ہوگی کہ جس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا. پھر کفار اور مشرکین اور دوزخ والوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین اور نیکوکار اور صالحین جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اس کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں اور قرآن کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہر قسم کی نعمتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورت کے 15ویں پارے میں سورہ جاثیہ یہ بھی مکے کے اندر نازل ہوئی اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن کے حصے شروع کیا کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات زبردست ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بڑی حکیم حکمتوں والی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے ہزاروں قسم کے دلائل و براہین رکھے ہیں اور قرآن کو بھی ایک بہت بڑا معجزہ اور دلیل بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اگر ان آیتوں کی احانت کرے گا، ان سے سبق حاصل نہیں کرے گا اور اس سے عبرت حاصل نہیں کرے گا تو سخت ترین سزا کا مستحق ہوگا. اور اگر اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا اس کو ملے گی اور جنت کا مستحق ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی مختلف نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جو نیکی کرتا ہے اس نیکی کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے، جو بدی کرتا ہے اس بدی کا گناہ اور اس کا وزر جو ہے وہ اس کو ملتا ہے اور تمام لوگوں کو لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہود کے بارے میں بتلایا کہ ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف نعمتیں عطا فرمائی تھیں، مختلف نشانیاں عطا فرمائی تھیں، آسمانی کتاب سے مشرف فرمایا تھا، لیکن انہوں نے ضد کی، ہٹ دھرمی کی، باہمی اختلافات کیے جس کی وجہ سے یہ قوم تباہ ہوئی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو ایک بھرپور شریعت، جامع شریعت، مضبوط شریعت، ایسی شریعت قرآن کے ذریعے دی ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے اور انسانیت کے ہر درد کا مداوع اور انسانیت کے ہر سوال کا جواب اور انسان کی ہر مشکل کا حل اس کے اندر موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم جو آپ پر نازل کی گئی ہے، جس کو آپ کے لیے معجزہ بنایا گیا ہے، جس کو آپ کی نبوت کے لیے دلیل بنایا گیا ہے، یہ قرآن بصیرت ہے، ہدایت ہے اور یہ قرآن رحمت ہے.
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان دنیا کے اندر آنے کے بعد اس کو خواہشات نفسانی جو انسان کے اندر رکھی گئی ہیں یہ گمراہ اور برباد کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنایا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا دلائل و براہین کے ذریعے کہ آخرت برحق ہے، آنے والی ہے. اسی صورت کریمہ کے آخر رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل باطل کے بارے میں بتلایا کہ وہ دائمی خسارے کے اندر ہیں اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور ایسا عذاب ہوگا کہ اس کی ہیبت کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کی ڈر کی وجہ سے لوگ گھٹنوں کے بل زمین پر گر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ قیامت کے دن ہر جماعت کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. اگر دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ آدمی نیک ہوگا، اگر بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ آدمی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بتلایا کہ مومنوں کے لیے جنت اور منکروں کے لیے عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے اندر داخل فرمائے گا، اور اللہ کی رحمت جس کو مل جائے وہی سب سے بڑی کامرانی ہے، وہی سب سے بڑی کامیابی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں کے اندر ایک گروہ ایسا ہے جو کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں. جب ہماری آیتیں جو قرآن کے اندر ہیں اور دنیا کے اندر ہیں اور جو ہم نے انسان کے اندر رکھی ہیں، جب وہ ان کو دیکھتا ہے تو تکبر اور غرور کرتا ہے اور ان سے فیض حاصل نہیں کرتا، ان سے سمجھتا نہیں ہے اور ان کو اپنے لیے دلیل و برہان نہیں بناتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ مجرم ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، قیامت حقیقی ہے، قیامت برحق ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم قیامت کیا ہوتی ہے، ہم اس کے اوپر یقین کرنے والے نہیں ہیں. تو وہ برے اعمال کرتے رہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت اور قرآن کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں. سمجھے صاحب؟ تو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اسی طرح بھول جائیں گے جیسے دنیاوی زندگی کے اندر انہوں نے ہم کو بھولا، ہمارے قرآن کو بھولا، ہماری شریعت کو بھولا، ہمارے نبی کے مرسلہ احکام کو بھولا اور قیامت کو بھول گئے. تو ہم آج ان کو بھول جائیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھول جائے تو اس کے خسارے کا، اس کے نقصان کا، اس کی بدبختی کا کیا کہنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو نعوذ باللہ اس کے ساتھ گستاخی کی، قرآن کے ساتھ بدزبانی کی، گستاخی کی، قرآن جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا آخری معجزہ ہے اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوئے اور دنیاوی زندگی نے ان کو گمراہی کے اندر مبتلا کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے. اسی صورت جاثیہ کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے، تمام کائنات کا رب ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس کے لیے ہر بڑائی ہے، اور بڑائی ہر کائنات کے مقابلے میں بڑائی زمین و آسمان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو زبردست ہے اور عظیم الشان حکمت والی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا ایک پارے کا ترجمہ، تلخیص اور تفسیر. اللہ مجھ کو اور تمام ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج شب ہمارا پروگرام حرم مکی شریف سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ. دیجیے مجھے اجازت. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.